آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی اختیار کرنے، واجبات کی پابندی کرنے اور محرمات سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ جو ایام ہے یہ ہمیں ہماری ہی زندگیوں میں، اکثر جو آپ لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں ایک تاریخی معجزہ رونما ہوا، اس کے لیے ایام ہے۔ اور وہ تاریخی معجزہ انقلاب اسلامی ایران۔ لوگ فرانس کے انقلاب، فلاں کے انقلاب کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ انقلاب بہت ساری لحاظ سے اس سے ایک منفرد انقلاب جس کی بنیاد اسلامی فکر پر تھی۔ یہ انقلاب اسلامی افکار اور اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے، اور جس نے دنیا کا رخ بدل دیا ہے۔ یہ انقلاب کیا تھا؟ یہ کمزوروں کا طاقتوروں کے خلاف انقلاب تھا، اور یہ کیا تھا کہ جس سے انقلاب زیرو رو ہو گیا، یعنی جو مستقبر تھے، طاقتور نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی جو متکبرین تھے وہ سرنگوں ہوئے، اور کمزور لوگ، عام غریب لوگ، جس کو امام خمینی نے فرمایا پا برہنہ، یعنی ننگے پاؤں، جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، اسلام کی بنیاد پر اور اسلامی جذبوں کے ساتھ ایک فقیہ مجتہد، فقیہ آل محمد، علوم محمد و آل محمد کے ماہر مجتہد کی قیادت اور رہبری میں کمزوروں نے طاقتوروں پر فتح حاصل کی، اور ایک ملک میں جو کہ امریکہ کی کالونی تھی، صرف کالونی نہیں تھی بلکہ پورے اس خطے میں امریکہ خطے کے لوگوں کو جس کے ذریعے سے کنٹرول کرتا تھا وہ شاہ ایران تھا۔ تو امریکہ جیسی طاقتور جو اس وقت سپر پاور تھی، اس کو شکست دے کر وہاں پر خالص اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ یہ اس دور کا، ہم کے گزشتہ صدی کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کی تاریخ میں بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیں وہ تھانے دار تھا، شاہ کیا تھا؟ اس علاقے میں امریکہ کا تھانے دار تھا، اور جو ملک کی حالت تھی اور فاشی یوریانی، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس بات کو بڑا یعنی محسوس کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک تک کا تو آرمی چیف بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا، جس کو وہ تصدیق کرتے ہیں یا وہ تائید کرتے ہیں وہی ہمارے ملک کا آرمی چیف ہے۔ آپ نے گزشتہ ایک کیا ISI کے جو ڈائریکٹر تھے فوت ہو گئے ہیں، حمید گل، اس کا بھی انٹرویو پڑھ لے، وہ ایک کلپ ابھی بھی چلتا ہے کہ ہمارے تو یہاں صورتحال ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، ٹھیک۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کیا ہے؟ اسی کی اور امریکہ کے سارا کیا دھرا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے غدار لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ملک اس سطح تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اب ہر بندہ پریشان ہے تو اس کی وجہ ہوئی ہے۔ اس سے بھی بدتر صورتحال تھی، جیسے آپ ہمارے ملک میں دیکھیں، ان کا کوئی آدمی جرم کرتا ہے، وہ کیا تھا؟ ریمنڈ ڈیوس تھا، کتنے آدمی کو اس نے قتل کیا، اور اس کے بعد جناب ہمارے ہی لوگوں نے اس کو فرار کرایا۔ تو ایسی صورتحال تھی کہ وہاں پر بھی اگر کوئی امریکی جرم کرے، کسی کو مار دے، یہ کرے، تو ایران کے قانون میں اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر کوئی ایرانی کسی امریکی کے ساتھ کوئی کرے تو اس کو کیا؟ اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو اس طرح سے وہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب برپا کیا، خالص اسلامی نظریات۔ اور یہ آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایک تو اس انقلاب کی جو خصوصیت ہے، سپر پاور کے خلاف سپر پاور کو شکست دی۔ دوسرا کیا تھا؟ کمزور لوگ اٹھے، اور انہوں نے انقلاب جو ہے وہ لیا۔ تیسری خصوصیت تھی کہ کوئی مفکر وہ نہیں تھا، بلکہ ایک اسلامی مفکر تھا، اسلامی آئیڈیالوجی، اسلامی نظریات و افکار کا ماہر ترین ایک شخص تھا، فقہ اسلامی کا ماہر اور اعلیٰ ترین علم رکھنے والی شخصیت تھی جو انقلاب لے کے آئی۔ اور چوتھی اس کی خصوصیت یہ کہ غیر مسلح تھے، انہوں نے کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی،
اور غیر مسلح یعنی پرامن جدوجہد حکومت کی طرف سے لوگوں کو مارا جاتا رہا، ہزاروں لوگوں کو خون میں جو ہے وہ نہا دیا گیا، لیکن ادھر سے کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جب فوج گنے لے کے، مشین گنے، ٹینک لے کر سڑکوں پر ہوتی تھی تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے، ان کو پھول جا کے پیش کرتے، کہ ہماری تو یہی نتیجہ نکلا کہ سب سے پہلے جنہوں نے بغاوت کی اس شہنشاہی نظام کے خلاف وہ ایئر فورس کے لوگ تھے، وہ سب سے پہلے آ کے امام خمینی سے ملے اور ملحق ہوئے، اور اس کے بعد یہ عظیم کامیابیاں رونما ہوئی۔ اور وقت نہیں ہے، آج دیکھیں اتنی پابندیاں ہیں، ان کے بینکوں پہ پابندیاں، وہ تیل نہیں بیچ سکتے، ہر قسم کی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بہت سارے میدانوں میں، سائنس کے میدان میں، میڈیکل کے شعبے میں، یہ اسپیس ٹیکنالوجی میں اور میزائل ٹیکنالوجی میں، ڈرون ٹیکنالوجی میں کیا ہے، بعض چیزوں میں وہ اول نمبر پر ہے، بعد میں دوسرے نمبر پر ہے، بعد میں تیسرے نمبر پر ہے، یا پہلے 10 نمبر پر ہے پورے دنیا میں جو ممالک ترقی کر چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہماری تو لوڈ شیڈنگ، گیس، یہ وہ، وہاں نہ کوئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، نہ کوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، نہ کوئی اور خورد و نوش کی اشیاء۔ آپ دیکھیں ہماری مارکیٹیں ایرانی اشیاء سے بھری پڑی ہیں، ہماری مارکیٹیں، آپ کراچی چلے جائیں، کوئٹہ، یہ سب جگہوں پر جو ایرانی پروڈکٹس ہیں ان سے دکانیں بھری پڑی ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کا یہ جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ اسلام کی برکت سے ہے۔ اور اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی تو کہاں پہنچ چکا ہوتا ایران۔ لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ ایٹمی ٹیکنالوجی میں کتنی پابندی، ایران کو آگے بڑھنے نہیں، اس کے باوجود بہت سارے جو ویکسینز ہیں انہوں نے خود ایجاد کی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے خلا میں انہوں نے وہ کیا سیارہ ہوتا ہے جو تصویر وغیرہ لیتا ہے، وہ انہوں نے بھیجا اسپیس میں۔ ڈرون ٹیکنالوجی آپ دیکھیں روس جو ہے وہ ایران سے ڈرون جو ہے وہ خرید رہا ہے، تو یہ فخر کی بات ہے، یہ اسلام کی برکت ہے۔ دیکھیں ہم ایران بے شک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، لیکن ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں، اسلام کی برکت سے یہ ترقی کی۔ تو آپ ذرا پڑھیں نیٹ پہ، باقی چیزوں پہ آپ دیکھیں اس کی جو ترقی ہے، یعنی جو آپ دیکھیں جو ریسرچ آرٹیکل جو ہے وہ دنیا میں ان کے چھپے، ان کے جو ماہرین سائنسدان ہیں وہ ان کی تعداد ہزاروں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ روبوٹ ٹیکنالوجی میں، باقی اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ہے، اور آپ لوگوں کے باقیوں کے جو جاتے ہیں وہاں وزٹ کرتے ہیں وہ پھر بعد میں جو بتاتے ہیں کہ کیا ہے، اتنی ترقی ہے اس کے اندر کہ جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب اسلام کی برکت ہے، انقلاب کی برکات ہے، اور مسلسل اتنے سالوں سے وہ دشمن کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں ابھی تک۔ ساری سپر جتنی بھی آپ دیکھیں کہ یورپین ہے، امریکہ ہے، یہ سب اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ حتیٰ ہم ان سے بجلی لینا چاہتے ہیں، ہمیں بجلی نہیں لینے دیتے، ہم گیس لینا چاہتے ہیں، ہمیں گیس نہیں یعنی اتنا ان کا اثر و رسوخ ہے، باقی ممالک پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ معجزہ نہیں تو اور آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ برکت اسلام ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ درس ہے کہ اگر ہم آزاد ہو جائیں ان کی غلامی سے، ہمارا ملک بھی اتنا پوٹینشل رکھتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے طاقتور بن سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے غلام ہمارے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ لہذا اس کو اٹھنا ہے، اس فکر کو جو ابھی پیدا ہوئی ہمارے ملک میں آزادی کہ ہمیں غلامی نہیں چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، اس کو زندہ رہنا چاہیے، اس تحریک کو، تاکہ ہم ان مسائل سے نکلیں اور ایک آزاد شہری اور ایک آزاد ملک کے طور پر ہم اس دنیا کے خطے میں ابھریں، اور انشاءاللہ ہم طاقتور ہوں گے اگر ہم ان کی غلامی سے آزاد ہو گئے، اور وہ بشرطے کہ عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو، اور اس آزادی کی ظاہر قیمت تو ہوتی ہے، قیمت ادا کر، لیکن آئندہ آنے والی نسلیں آزاد ہوں گی۔ مولا علی بھی فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، تم کیوں کسی کے غلام بنتے، حر بنو حر۔ امام حسین علیہ السلام قافلہ سالار حریت ہے، تو جن کے ماننے والے ہیں تو ان کو کسی صورت میں بھی کسی کی غلامی قبول نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں بھی آزاد فرما اور ہمارے ملک کو بھی آزادی عطا فرما، اور غیروں کے تسلط سے مسلمانوں کو آزاد فرما، ہمارے ملک کو طاقتور فرما اور اس کو پرامن فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء